ہمیشہ سے مراد یا وہ ان دو پہ مکمل ہو جائے گا یا پھر ان تین پہ مکمل ہوگا. تو میں تین کو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, دو پہلی جمع یہ جملہ اسمیہ ان تینوں چیزوں پر ہوتا ہے. اب اس میں داؤ پیچ آتے ہیں باتوں میں, اونچ نیچ آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اونچ نیچ کیا ہے؟ تیسرے سٹیپ پہ جملہ اسمیہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مبتدا تو مبتدا رہتا ہے اور شروع میں ہی رہتا ہے, آگے اس کی ہوتی ہے خبر. خبر نہیں آتی, خبر نہیں آتی. کیا آ جاتا ہے؟ متعلق خبر آ جاتا ہے. اگر خبر ہے ہی نہیں جی, خبر ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو خبر کے بارے میں بات ہوتی ہے نا, جو کلمہ خبر کے بارے میں ہوتا ہے اس کو قائم مقام متعلق خبر کہہ لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چیف جسٹس چھٹی جائے تو اس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوتا ہے. صحیح. اب مجھے خیال نہیں ڈی سی چھٹی جاتا ہے تو وہ اس کا قائم مقام میرے خیال ہے جج جو ہے وہ چھٹی جاتا ہے مجسٹریٹ, تو اس کا قائم مقام ڈی سی ہوتا ہے. یہ بات صحیح, کوئی اس طرح کی بات ہے جو قائم مقام کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. اگر پرنسپل صاحب چھٹی چلے جائیں تو ادارہ بغیر ہیڈ کے نہیں رہتا. فل فور وائس پرنسپل جو ہے اس کو فل اختیارات ہوتے ہیں کہ جو چیزیں بھی روٹین میں آئیں گی وہ ان کے اوپر اس کے سائن ویلڈ ہو. آپ اٹیسٹیشن کے لیے جائیں, آپ روٹین میں اساتذہ کے معاملات ہیں, بچوں کے معاملات ہیں, تو ایڈمنسٹریٹو ہو یا ایگزیکٹو رول ہو تو وہ سارے کا سارا وہ قائم مقام ایز اے ہیڈ کرتا ہے. تو جب خبر ایک ہیڈ ہے وہ غائب ہو گئی تو متعلق خبر قائم مقام وہ اس کی جگہ لے کے تو کیا نام لے لیتی ہے؟ قائم مقام متعلق خبر. بیسیکلی ہے یہ خبر ہی. ٹھیک ہے, تو اب قائم مقام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ خبر اس میں نہیں آئی تو اس کو ہم نے یہ نام دیا قائم مقام کیا؟ خبر. متعلق خبر جو ہے وہ خبر کے قائم مقام ہے. اچھا, کسی بک میں تو نہیں لکھا ہوا ایسا, میں آپ کے لیے لکھتا ہوں کہ یہ قائم مقام سے مطلب کیا ہے؟ خبر. تھوڑا سا کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں آئی تو اس کو ہم نے ایک لفظ دیا, کس کو؟ متعلق. اس کو ہم نے کہا کہ یہ قائم مقام جس کے ہے خبر کے ہے, تو نام کیا دیا؟ قائم مقام متعلق خبر. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. اب یہ وائس پرنسپل صاحب ایز اے پرنسپل کام کریں گے, لیکن وہ پرنسپل نکل آئے قائم مقام پرنسپل کا ہے. ایسے ہی ہے نا, بالکل. قائم مقام مجسٹریٹ کہلائے گا جو بھی ہوگا, قائم مقام چیف جسٹس کہلائے گا. جی, اوریجنل نہیں بن سکتے, اتھارٹیز مل جائیں گی ساری کی ساری, سٹیٹس وہی رہے گا جو تھا, اس کے ساتھ اضافت آئے گی. وہ پرنسپل نہیں ہوگا, وہ قائم مقام ایکچولی پرنسپل کا نام ہے. صحیح. اسی طریقے سے خبر جب نہیں ہے تو یہ لفظ قائم مقام کیا جگہ پائے گا؟ خبر. لیکن قائم مقام بنے گا کون؟ متعلق خبر. کوئی شک نہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو اب چونکہ خبر اس جملے میں نہیں آئی تو ہم نے متعلق خبر کو ایک نام دیا اور کہا کہ مبتدا جمع قائم مقام متعلق خبر مل کے جملہ مکمل ہو گیا. کلیئر ہوا جی انشاءاللہ, کیونکہ یہ ساری ٹرمینالوجی آگے استعمال ہوگی ہے جملوں میں. تو میں نے کہا پہلے اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر دہرائی ہوگی. جس کو نہ سمجھ آئی پھر کلیئر ہو جائے گا, لیکن سمجھ آنی چاہیے. چوتھا سٹیپ ہے پھر جملہ اسمیہ. اب دیکھیں, میں نے بتایا تھا پہلے کہ تین چیزیں ہی جملہ اسمیہ میں میکسیمم ہوتی ہیں. یہ ایک داؤ پیچ آیا اس میں کہ خبر نہیں آئی تو کیا کریں جی؟ قائم مقام اس کو وائس پرنسپل کو پرنسپل کا درجہ دے کے کام چلائیں.
صحیح جملہ مکمل کریں تو ہم نے مکمل کر دیا. اب ایک اور چکر ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے قائم مقام خبر مقدم. ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. جی اگر کوئی بھی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ پہلا جو ہے یہ مبتدا ہے, دوسرا خبر ہوگا. کبھی ہم نے ریورس کر نہیں لایا, الٹ نہیں کیا. اب ہم تھوڑا سا ٹلٹ کرنے لگے ہیں. اچھا جی, اجزاء تو وہی ہے مبتدا اور خبر, لیکن آپ دیکھیں کہ خبر بھی غائب ہو گئی, اس میں ہی غائب ہو گئی تھی تو قائم مقام لے آئے تھے. اب خبر پھر غائب ہے تو ہم نے کیا لیا؟ قائم مقام کو رکھا. یہ خبر کے وزن پہ ہے. قائم مقام خبر یہاں میں نے پورا لکھ دیا. قائم مقام خبر لے آئے. اب یہ کیا ہے؟ مقدم, پہلے جی ٹھیک ہے. پہلے تو جو ہم آج تک کہتے رہے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ پہلے آتا ہے, مبتدا صاحب آگے چلے گئے, مؤخر ہو گئی. مؤخر ہو. ایک جملہ اسمیہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہوا جی. یہ پہلے کر لینے سے سہولت ہوگی کہ آپ کو پریشانی نہ ہوا بعد میں جا کے کیا ہونے لگ گیا ہے. جی تو اب اس کو میں نے اس طرح ہی لکھ دیا مبتدا مؤخر, تاکہ آپ کو یاد رہے یہ مبتدا پیچھے آ گیا ہے بعد میں تو مقدم کوئی اور ہے. صحیح. اب خبر نہیں ہے, قائم مقام ارسل خبر ہو کر مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں. یہ اس کو بھی جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس طرح 4 قسم کے جملہ اسمیہ ہوئے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس طرح سمجھ آ گئے. جی آگے چلیں, انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. اگر آپ کو کوئی مشکل لگے نا تو مجھے روک لینا ہے, کیونکہ میں اس کے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. ٹاپک میں 2 چیزیں اور بھی ہیں, پھر آخری بات کو کر کے انشاءاللہ یو ول انجوائے ایوری ڈونٹ وری. مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ, جملہ اسمیہ مبتدا خبر, مرکب جاری جار مجرور. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. تو چلو یہ بھی نہ رہے خالی. اب ایک ہیڈنگ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری. مرکب جاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کیا کرتا ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے مرکب اضافی کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو پہلی شرط اس کی یہ ہے, جار مجرور مل کر مرکب جاری بنتا ہے. جی. جار کیا ہے؟ حروف جارہ جو 17 ہیں, باو یہ نا دہرائی اس لیے ہوتی ہے سارے لوگ بولیں. جی. باو تاو کافو لامو واو منزو مسخلا با حاشا ان علا حتی الا. 17. یہ شعر بڑی مدد کرتا ہے, بھولتا نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے میں سے کوئی ایک اگر شروع میں آ جائے, اسم سے پہلے آ جائے, تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں جار, جارہ سے جار اور دوسرا مجرور. یہ جارہ جو ہے جر دے دیتا ہے اس کو, تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. جی. کسرہ لیتا ہے اور اپنا دمہ تنوین کھو بیٹھتا ہے. وہ پاور ہے اس کی جارہ کی کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے ہمیشہ مجرور ہو. ٹھیک ہے جی. تو مرکب جاری 2 اجزاء پر مشتمل ہے, جار اور مجرور پر. اس کے بعد یہ بنتا ہے, لیکن جب یہ مرکب جاری بن جاتا ہے یہ کبھی بھی مبتدا نہیں آئے گا. یہ مبتدا کبھی نہیں آئے گا, متعلق خبر آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے.